हवा। اچھا، اعجاز المسیح اعجاز المسیح یہ کتاب لکھی تھی مرزا قادیانی نے، اور یہ روحانی خزائن جلد 18 کے اندر یہ کتاب شامل ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ کتاب کیوں لکھی تھی پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرزا قادیانی کو مناظرے کا چیلنج دیا اور وہ بادشاہی مسجد میں گئے تو مرزا قادیانی اندر گھس گیا، جیسے آج کل مرزا جونیئر جیل میں کمرے کے اندر گھسا ہوا ہے، ایسے ہی وہ کمرے کے اندر گھس گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، مجھے جان کا خدشہ ہے، یہ پیر صاحب جو ہے نا اپنے ساتھ پٹھان لے کے آئے ہیں، تو یہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے ان کا۔ تو گھر میں بیٹھ کے اس نے ایک اشتہار جاری کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، اپنے آپ کو سچا کہتے ہو، تو ایک کام کر لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں عربی کے اندر، اور وہ تفسیر جس کی فصاحت اور بلاغت کے اندر اچھی ہوگی ہے نا وہ سچا ہوگا۔ مطلب یہ کہ یہ اپنی عربی کے اوپر مان کر رہا تھا، اور عربی کو اس نے اپنا فصیل بنایا، اور عربی کے اوپر اپنا اس نے دعوے کا انحصار رکھا کہ اگر عربی ٹھیک ہے تو میں سچا، میری اگر عربی غلط ہے تو میں جھوٹا۔ پیر صاحب نے پھر اس ٹائم فرمایا تھا کہ تو کہتا ہے کہ عربی کی تفسیر، تو ادھر آ، سامنے آ، کاغذ رکھتے ہیں، تو بھی اپنا قلم رکھ، میں بھی اپنا قلم کاغذ کے اوپر رکھتا ہوں، اپنے اپنے قلم کو لکھنے کا حکم دیتے ہیں، جس کا قلم تفسیر لکھے وہ سچا۔ تو یہ بھاگ گیا، اس نے وہ سامنے تو آنا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے پھر یہ عربی کا سورہ فاتحہ کے اندر تفسیر لکھی تھی، جس کا نام اس نے رکھا تھا اعجاز المسیح، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسیح کا اعجاز، یعنی عاجز کر دینے والی کتاب۔ تو یہ کتاب اس نے لکھ کے جناب رشید رضا، جو کہ المنار رسالے کا ایڈیٹر تھا، مصر کے اندر جامعہ ازہر کا ٹیچر پروفیسر، تو ان دنوں وہ عربی کے اندر کافی ماہر سمجھا جاتا تھا کہ اس کی عربی بڑی اچھی ہے، فصیح و بلیغ عربی ہے، کیونکہ وہ عربی کا ٹیچر تھا۔ مرزا قادیانی نے پہلے اس کی ہے نا اپنے کتابوں کے اندر، رسائل و جرائد کے اندر بڑی تعریفوں کے پل باندھ دیے نا۔ اس نے پہلے ایک زمین ہموار کی کہ آگے اس نے جو کرتوت کرنی تھی اس کے لیے زمین ہموار کی تھی کہ یہ کتاب میں اس کو بھیجوں گا، تو میں نے چونکہ اس کی تعریفیں کی ہوں گی تو وہ اس کے اوپر کہہ دے گا کہ یہ کتاب بڑی کمال کی ہے، بڑی جناب۔ تو جیسا کہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی جس کی عربی اچھی ہوگی تو وہ بندہ سچا ہوگا، تو لہذا میں پھر لوگوں کو کہوں گا کہ میں سچا ہوں۔ اب جب رشید رضا کے پاس پہنچی ہے نا تو اس نے آگے سے کیا کہا، اس نے، وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ روحانی خزائن جلد 18 کے مقدمہ کا صفحہ نمبر 8 ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں الہدا والتبصرہ، حضرت مسیح موترلہ شلوار نے علماء ہند کے تعصب اور انکار حق پر اسرار کو دیکھ کر شام اور مصر وغیرہ کے علماء کی طرف توجہ فرمائی کہ شاید ان میں سے کوئی تائید حق کے لیے کھڑا ہو جائے۔
شام کے متعلق معلوم ہوا کہ وہاں دینی مناظرات کی اجازت نہیں، اس لیے آپ نے جہاں مصر کے بعض علماء اور مدیران جرائد و مجلات کو اجاز المسیح کے چند نسخے ارسال کیے، وہاں ایک نسخہ تقریض کے لیے الشیخ محمد رشید رضا مدیر المنار کو بھی بھجوایا۔ مناظر اور الہلال کے مدیران نے تو اس کی فصاحت و بلاغت کی بہت تعریف کی، مگر الشیخ محمد رشید رضا نے نحویوں اور ادیبوں کے استشہاد پیش کیے بغیر لکھ دیا کہ کتاب سہو و خطا سے بھرپور ہے اور اس کے سجا میں بناوٹ سے کام لیا گیا ہے، لطیف کلام نہیں اور عرب کے محاورات کے خلاف ہے، اور 70 دن کی مدت جو آپ نے اس کی مثل لانے کے لیے مقرر کی تھی، اس کا ذکر کر کے اس نے یہ لاف زنی کی کہ انا کثیرا من اہل العلم یستطیعون ان یکتبوا خیرا منہ فی 7 ایام المنار جلد 4 صفحہ 466۔ ترجمہ نیچے لکھا ہے کہ یعنی بہت سے اہل علم اس سے بہتر 7 دن میں لکھ سکتے ہیں۔ جب اس کا یہ ریویو ہندوستان میں شائع ہوا تو علماء ہند نے اس کی آڑ لے کر حضرت مسیح مترلہ شلوار کے خلاف از سر نو مخالفت کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ تب آپ نے احقاق حق اور ابطال باطل اور اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہی، تو آپ کے دل میں یہ ڈالا گیا کہ آپ اس مقصد کے لیے ایک کتاب تالیف فرمائیں، اور پھر مدیر المنار اور ہر اس شخص سے جو ان شہروں سے مخالفت کے لیے اٹھے اس کی مثل طلب کریں۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت تضرع اور خشوع و خضوع سے دعا کی، یہاں تک کہ قبولیت دعا کے آثار ظاہر ہوئے۔ اب اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں کہ رشید رضا نے اس میں گول دائرے لگا لگا کے نا پوری کتاب کو لالو لال کر دیا، اور اس نے آخر میں لکھا کہ یہ کس الو کے پٹھے نے لکھی یہ کتاب۔ اب جناب ہو مرزا قادیانی نے الہدا نام کی کتاب لکھی، اور اس کے اندر رشید رضا کو گالیوں کے انبار لگا دیے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے روحانی خزین جلد 18 صفحہ 252، 253، 254، یہ صرف 3 صفحے دیکھ لیں۔ ہو مرزا قادیانی نے موٹی موٹی گالیاں اس کو رسید کی کہ اینو تے آندا کچھ نہیں، یہ تے جاہل دا پتر ہے بڑا وڈا، اینو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اینو کنے ادیب بنایا ہے، بڑی موٹی موٹی، تاکہ یہ پورا رسالہ جو ہے نا الہدا یہ گالیوں سے بھرپور ہے، رشید رضا کی وہ جناب گالیاں۔ اچھا جی، اب یہ انہوں نے جو مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ مصر کے اور بھی ان لوگوں کو یہ رسالہ بھیجا اور انہوں نے اس کی بڑی فصاحت اور بلاغت کی تعریفیں کی تھیں، جیسے مناظر رسالہ تھا اور الہلال رسالہ تھا، تو آج تک کوئی قادیانی ان تعریفوں کے جو پل باندھے تھے اس کی کوئی دلیل تو پیش کر نہیں سکے۔ اور بھائی جو انہوں نے مناظر اور الہلال کے مدیران نے جو فصاحت اور بلاغت کے چرچے کیے تھے اجاز المسیح کے، وہ دکھاؤ تو صحیح کہاں ہیں؟
اچھا، فصاحت اور بلاغت کے یہ چرچے ہیں، یہ والے چرچے ہیں کہ اس کا ٹائٹل پیج کے اندر اتنی اتنی فاش اغلاط، وہ کہتا ہے وَإِنَّ کتابی ھذا بلیغ و فصیح و ملیح، میری یہ کتاب بڑی فصیح، بلیغ اور ملیح ہے. اور یہ اندازہ کیجئے، کہتا ہے یہ میں نے کتاب لکھی ہے فی سبعین یومن من شہر سیام، رمضان کے 70 دنوں کے اندر. وہ کون سا رمضان ہے دنیا کا جس کے 70 دن ہوتے ہیں؟ 70 دنوں والا رمضان کون سا ہے قادیانیوں؟ پھر آگے کہتا ہے فی مقام متبعی قادیاں، یہ کون سی عربی ہے جس کے اندر نون گنا ہوتا ہے؟ ضلع گوردارس پور. عربی کے اندر ضلع کو ضلع نہیں کہتے، عربی کے اندر گاف نہیں ہوتی، عربی کے اندر پے نہیں ہوتی. الحکیم فضل الدین البحیروی، دو چشمی بے نہیں ہوتی. تو یہ اس کا ٹائٹل پیج کا یہ آپ دیکھ لیں تو آگے اس نے کیا جناب غلطیاں کی ہوں گی وہ تو میں آپ کو کیا ہی بتاؤں. صرف اس کے ٹائٹل پیج کو ہی آپ ذرا دیکھیں. اس نے جو یہ کہا ہے نا صحت النیت ولا یحسر عن صائدہ للمقابلہ، یہ والا جو لفظ ہے ٹائٹل پیج کے اوپر، اب اس کی فصاحت اور بلاغت کی غلطیاں یہ میں نے لکھی ہوئی ہیں. اس کو اگر آپ یہ علماء کو ہی سمجھ آنی ہے، عام بندوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آنی. یہ روحانی بات ہے مفتی صاحب، ہر بندے کو کدھر سمجھ آئیں گی. نہیں ویسے بھی ہے نا، یہ چونکہ ہیں علمی باتیں نا، وہ عام بندے کو نہیں سمجھ آنی. جی جی جی. اب یہ جو صحت النیت یہ غیر مسجع و غیر مکفہ ہے، اس کے اندر سجا نہیں ہے. اور اس کے اندر جو پہلا اس کا یہ جو جملہ ہے کہ جناب الخفیہ، پھر اس نے آگے لکھا الروحانیہ، اور آگے جا کے یہ لکھ رہا ہے صحت النیہ، تو یہ غیر مکفہ ہے، بلاغت کے اصولوں کے خلاف ہے یہ. تو یہاں پہ مفرد لے کے آ رہا ہے ابتدا کے اندر، آگے جا کے یہ مرکب اضافی لے کے آیا ہے. یہ کلام غیر بلیغ ہے، اس کے اندر بلاغت نہیں ہے، غیر فصیح ہے، اس کے اندر فصاحت نہیں ہے. آگے ذرا دیکھیے بالتدبری و صحت النیہ. اب یہ کلام ایسا ہے کہ اس میں وزن برقرار نہیں ہے. اور اب چونکہ میں کلام اس کے اوپر مزید کروں گا تو کسی کو کخ سمجھ ہی نہیں آنی، کیونکہ فصاحت اور بلاغت کی یہ باتیں ہیں، علماء کو تو سمجھ آئے گی. اب یہاں پہ کس نے لفظ بولا ہے ما معارفی ہا المخفیہ، یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا جو لفظ ہے مخفیہ. اب شاملہ کے اندر ہم نے سرچ کیا ہے تو المخفیہ یہ 3400 کتابوں کے اندر اس کے نتائج آئے ہیں جناب، 56 نتائج آئے ہیں، 56 نتائج. اور جب کہ اس کے مد مقابل لفظ ہے خفیہ، اس کے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے نتائج آئے ہیں 6825. پتا کیا چلا کہ یہ غیر بلیغ کلام ہے، اس کے اندر فصاحت و بلاغت نہیں ہے.
اس لیے یہ لفظ جو ہے یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، بہت شاذ ہے یہ کلام. ہاں جی، اب آپ کو سمجھ آئی. اس کے ٹائٹل پیج کی 10 فاش اغلاط عاجز نے نکالی ہیں، 10 فاش اغلاط صرف ٹائٹل پیج. آگے کتاب کی بات تو چھوڑ ہی دینا. اچھا پھر کیا کرتا ہے یہ، اچھا یہ کہتا ہے کہ میں نے المنار کے ایڈیٹر اور اس کے ساتھیوں کو اپنی کتاب اعجاز المسیح بھیجی، اور غرض یہ تھی کہ اس پر مناسب اور حسب موقع تقریر لکھے، اور میں نے شام اور روم اور حرمین کے علماء کو چھوڑ کر انہیں چنا کہ شاید انہی کی وجہ سے. مرزا قادیانی تو یہ کہتا ہے میں نے صرف المنار کے ایڈیٹر کو بھیجی، اور مقدمے کے اندر وہ دیکھیں کتنی بڑی گپ مار گیا ہے وہ مقدمہ لکھنے والا. یہ دیکھو مرزا قادیانی تو کہتا ہے میں نے تمام کو چھوڑ دیا تھا، صرف رشید رضا کو چنا تھا. یہ روحانی خزین جلد 18 صفحہ 253 کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں. جبکہ انہوں نے ادھر دیکھیں، یہاں پہ دیکھیے یہ مقدمہ ہے. مقدمے والا لکھنے والا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جناب اعجاز المسیح کے چند نسخے ارسال کیے، وہاں ایک نسخہ تقریز کے لیے رشید رضا مدیر المنار کو بھیجا. مناظر اور الہلال کے مدیران نے تو اس کی فصاحت اور بلاغت کی بہت تعریفیں کی. یہ دیکھیں، اور مرزا قادیانی کچھ اور کہہ رہا ہے، اور یہ چمچے کڑچے کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ دیکھو یار، جیلی مسیح کے جیلی امتی ہیں. آگے دیکھیے جی، آگے کہتا ہے یہ لیں جناب، یہ الہدا جو یہ رسالہ ہے نا اس کی وہ وجہ بتا رہا ہے یہاں پہ روحانی خزین جلد 18 صفحہ 263 کے اوپر. سنیے گا. کہتا ہے پس میرے دل میں ڈالا گیا کہ میں اس غرض کے لیے ایک کتاب بناؤں، پھر اس کی مثل مانگوں اس ایڈیٹر سے. چل پہلے لتر تمہیں کم پڑے تھے. یہ دیکھیں یہ بھی عربی کے اندر اس نے لکھی الہدا، عربی کے اندر ہے، اور ترجمہ بھی خود ہی کی ہے نیچے. یقین جانے اللہ کی قسم اس کی اتنی فاش غلط، عربی کے الفاظ کچھ اور، ترجمہ کچھ اور، مترجم بھی خود ہی ہے. اور میرے جیسا ایک چھوٹا سا بندہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں ایک صفحے کے اوپر کوئی 50 غلطیاں نکال دے. اور پہلے لتر کم پڑے تھے کہ جو الہدا لکھ کے لو جی میں نے ارادہ کیا کہ اس کو بھیجوں اور اس کی مثل. اور بھائی جہالت کی کون سی مثل ہوتی ہے پاگلو؟ جہالت کی کوئی مثل ہوتی ہے؟ کہتے ہیں میں پھر ایک کتاب لکھی ہے یہ الہدا، تو میرا ارادہ ہے کہ یہ میں اس کو بھیجوں اور کہوں کہ اس کی مثل لے کے آؤ. پاگل دا پتر نہ ہوئے تھے یار. تو چلو بہرحال ہے کوئی قادیانی، آؤ سامنے آؤ بات کرو. اور میں کہتا ہوں عربی تو بڑی دور کی بات ہے، اس بیچارے کو اردو تک نہیں آتی تھی، اردو تک نہیں آتی تھی. آؤ آجو کرو بات ہم سے، ہم تمہیں دلائل لے کے آتے ہیں. یہ تو ابھی وہ ضیاء بیٹھا تھا، وہ لم یلد ولم یولد بتا رہا، وہ ان کو تو آتی جاتی کھے نہیں. میں کہتا ہوں انہوں نے جو قرآن کے ترجمے کیے ہیں، ایک آیت کا ترجمہ ٹھیک نہیں کی. ایک آیت، چیلنج ہے یہ، چیلنج. کسی ایک آیت کا ترجمہ بتا دیں یہ بالکل ٹھیک ہے جی، آجو کر لیتے ہیں بات. چلو یہ تمہارے اوپر چھوڑتے ہیں. اور پھر صرفی، نحوی، ادبی، بلاغت، فصاحت اور ملاحت اور منطق اور فلسفہ اور بہر اعتبار پھر گفتگو کریں گے اس کے اوپر. آؤ، اس کو تو آتی جاتی کھے نہیں تھی. خواجے دے گوا ڈڈو جیسی وہ خود جاہل تھا، اس نے آگے جو ہلا اس کی ٹیم ایک تیار کر لی بس.
جو اس کی واہ واہ کرنے والے پاگل دے بچے نہ ہوں. چلیں جی کریں بات. مفتی صاحب وہ نیچے سے کوئی آ نہیں رہا اوپر، ابھی کیا کریں؟ اور نہیں آپ وہ کو نیچے دیکھ ہی رہنا نا، جب نیچے ہے تو نیچے ہی رہنا. ٹپ ٹپ نہیں، ٹپ ٹپ بس. وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو لاہور جاتے تھے تو ادھر ایک بس چلتی تھی، وہ آواز دیتے ہوتے تھے بارو بار لاہور، ہے نا؟ تو وہ یہ جب آپ کو دیکھتے تو یہ بارو بار براڈ سے گزرتے، یہ اور اوپر نہیں چڑھ رہا ہمت تھا. نہیں جی، ہمت نہیں. ان کا تو بڑا جو تھا وہ ہمارے بابا جی کے سامنے نہیں آ سکا تھا، تو ہم تو اپنے بابا جی کے بچے ہیں. پیر میرے علی شاہ میرے بابا جی ہیں، بالکل پیر تو میرے یہ علی شاہ کہاں پہ رحمۃ آئیں اللہ. گے؟ ان کی ایسی کی تیسی. ان کا آج کل کا جو گرو ہے اس بیچارے کو مرزا مسرور، وہ بیچارے لوگ گل ہی نہیں، منہ چ نکلتی ہوئی کوئی نہیں سو. اور چندہ آخر میں یہ بھی کہتا ہے. وہ بیچارہ اوپر سے دیکھتے نا. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی جی. صاحب، سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. آئی تھنک آپ وہی ہیں جو رات کو بھی ایک براڈ پہ بیٹھے تھے، جن کا آپ کا آئی تھنک منگل والے دن کا مظاہرہ طے ہوا ہے، رائٹ؟ او بس جی منگل، کئی منگل آئے تو کئی گئے تو کئی طے ہوئے. او وہ باتیں ہی ہوتی ہیں، بس طے نہیں، ہو میں گیا. آپ کیا کو طے بڑے ہوگا؟ غور سے کچھ بھی سنتا نہیں. ہوں، میں ڈیلی آپ کی سنتا نہیں ہوں نہیں لائف. وہ ٹھیک ادھر ہے، میں آپ اچھی ملیشیا میں بات ہوتا ہوں، کر رہے جاب ہیں. بھی کر میں رہا ہوں، یہ ساتھ عرض ساتھ میں کر رہا ہوں بلوٹوتھ لگایا کہ تاکہ میں بڑے براڈ پہ آ بڑے جاتا ہوں، سنتا طے رہتا ہوں ہوئے انٹری ہیں کے. لیکن آتا کوئی نہیں ہے. آتا کوئی نہیں ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. یہ مفتی صاحب نیچے ایک بندہ ہے، وہ نا تنگ کر رہا تھا، تو میں نے اس سے وعدہ کر دیا کہ اگر وہ لجنا اپنی بہن کا رشتہ دے مفتی صاحب کو تو میں حامی بھر لیتا ہوں. اور یا نہیں ایسی اللہ ہمیں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں نہ ہے. کریں، ایسی دلائل باتیں والے نہ لوگ کریں. ہیں، ہم آؤ کرو بات کرنی ہے، جس نے کرنی ہے دلیل سے بات کرے، بس ٹھیک ہے. ہم مفتی نشانوں صاحب سے ان کا منہ بند پرسوں والے کریں گے. دن السلام جی علیکم ان کے پاس دلائل کہاں سے آ گئے؟ مفتی جی صاحب، پرسوں والے بالکل. دن کیا وہ جو مسرور بیٹھا ہوتا ہے نا، تو اس نے کہا لے کے آیا قرآن پاک کی آیت لرفعنا ہو، اس کو وہ ملا رہا تھا اپنا بل رفع اللہ سے. کہتا ہے یہ پڑھ لکھا ہوا ہے رفع اللہ، اور میں نے کہا اندھے تجھے نہ قرآن پاک آتا، نہ تمہارا عربی سے واسطہ ہے، نہ تمہیں اس کا ترجمہ آتا ہے. دیکھ کے ذرا نیچے پڑھ لکھا کیا ہوا ہے. یہ رفع اللہ نے لکھا ہوا، لرفعنا لکھا ہوا ہے، اس کا معنی اور ہے. بل رفع اللہ کا معنی اور ہے. وہ بھی آپ والی بات ہی ہاں ادھر ادھر کرتے بھاگ جاتے اور ہیں. میں میں نے کہتا کہا ہوں جی ان کا تذکرہ اٹھا کے دیکھ لیں. پہلی وہی مرزے کی، پہلی وہی، پہلی بالکل پہلی نمبر 1 پہلے صفحے کے اوپر وہ عربی کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور میں کہتا ہوں اس کے اندر میں کہتا ہوں کوئی 50 غلطیاں میں نکال دیتا ہوں. آ جاؤ کوئی بات کر لے. وہ کوئی جملہ بندی نہیں ہے. جہاں پر ماضی کا سیگا آنا تھا وہاں پہ مضارع ٹھوک دیا، مضارع کا آنا تھا امر ٹھوک دیا ہے. اور پتہ نہیں کیا آئٹم تھی یار یہ. مرکب اضافی کا قاعدہ کل یہ ہے کہ مضاف کے اوپر الف نام نہیں آتا. لو جی مرکب اضافی کے اندر مضاف کے اوپر الف نام ٹھوکے ہوئے. چل پہلی مفتی وہی صاحب کی ابھی بات کر لو، صرف پہلی کی، آگے کی اس کی کرتوتوں کی نہیں، صرف پہلی. اور یہ مفتی صاحب نازل ہوئی ہے، یہ لاش نے نازل کی ہے جی حضرت جی. جو کہ 10 من کا تھا. کیا کہہ رہے ہیں ان کے تو وہ 2 میل سے اوپر سے گر رہا ہوگا. پتہ نہیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کیا پتہ تھی ان کا. وہ جناب فعل مضارع کے اوپر الف لام لگا دیا. چلو فعلوں کے اوپر کہاں پہ آتا ہے الف لام؟ پاگلو. بڑی دفعہ یہ قادیانیوں سے ہم نے پوچھا ہے، اس کی پہلی وحی کے اوپر آؤ کرو بات. کوئی آتا ہی نہیں ہے سامنے، ٹکتا ہی نہیں ہے. بس وہ مولوی آسمان کے نیچے بدترین مخلوق بندر سور خندیر تو تتر ہو جاتا ہے. چلو جی، یعنی آخری جواب یہ ہوتا ہے جی باندر سور خندیر. چل ٹھیک، بات کرو یار.
وہ تمہارا مرزا قادیانی تو کہتا ہے مجھے وہی نازل ہوئی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھے میرے فرقے کے جو لوگ ہیں علم اور معرفت میں وہ کمال حاصل کریں گے کہ مخالفین کا دلائل کے ذریعے منہ بند کر دیں گے. کرو نا منہ بند یار, کنے کیا نہ کرو, تسی تے گالاں دے ذریعے منہ بند کر دیو پہ ہیں. ایک ہی طریقہ ہے, دلائل کے ذریعے منہ بند کرو ہمارا, آؤ کرو بات. اور آگے سے کیا ہوتا ہے, وہ مربی ہے ان کا, مربی کا نام ہے مربی نادر. وہ مناظرہ میں نے اپلوڈ کیا ہے اپنے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر. ہوا یہ کہ ان لوگوں نے تو مجھے کیا ہوا ہے بلاک, کسی اور بندے نے نادر مربی کو ڈالی کال اور اس نے مجھے بھی بیچ میں شامل کر لیا. چلو جی, مجھے دیکھتے ہی نادر مربی کے وہ ایک رنگ آئے تو ایک جائے. میں نے تو نہیں اس سے مولوی سے بات کرنی, یہ گالی گلوچ کرتا ہے, بد کلامیاں کرتا ہے. اور میں کہا ٹھہر تے جا, کیڑی گالے بجے میں آیا ہی ہوں, کیڑی گالی گلوچ کی تھی. نہیں میں نے نہیں کرنی. لو جی, بات شروع ہوئی ہے. ایک دلیل, صرف ایک دلیل, وہ دیکھ لیں, ٹوٹل 6 منٹ 12 سیکنڈ گفتگو ہوئی ہے, ریکارڈنگ موجود ہے. ایک دلیل کے اوپر بھاگنے کی ہے اس نے, جواب نہیں, اور کوئی گالی نہیں, کوئی بد کلامی نہیں, کوئی کچھ نہیں. یعنی ان لوگوں نے یہ طریقہ پکڑا ہوا ہے, تو گالی گلوچ کرتا ہے. او بھائی بات کر یار, گالی گلوچ. تم لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے اگر ہم گالیاں بالفرض گالیاں دیں بھی کہ یہ حضرت مسیح موتر لائے شلوار کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں, کیونکہ گالیاں دینا تو اس کا شیوا تھا. وہ ہر ایک کو ذریات البغایا, رنڈی کے بچوں, گشتی کے بچوں اور کتی کے بچوں اور حرام زادوں وہ کہا کرتا تھا. گن گن کے اس نے 1000 لعنتیں علماء اسلام کو دی ہیں. وہ گالی کے بغیر تو بات نہیں کرتا تھا. تو اگر بالفرض کوئی مولوی ایسا مل جائے تمہیں کہ جو گالیاں والی بات کرتا ہو, گالیاں دیتا ہو, تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ ہم گالی نہیں دیتے, ہم دلیل والے لوگ ہیں, دلیل سے بات کرتے. ہاں, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ہاں جی, گریپس آر سورس, ہاتھ نہ پہنچے تو کہو جی انگور کھٹے ہیں. وہ بات کرنی تمہیں آتی نہیں ہے, پھر طرح طرح کے تم ہیلے بہانے, کبھی ادھر جان چھڑانے کے لیے بھاگنے کے رستے تم چور دروازے تلاش کرتے ہو. کبھی جی یہ مولوی تو گالی باز ہے, کبھی جی یہ مولوی تو جاہل ہے, کبھی مفتی کچھ تو صاحب کبھی ایک منٹ, کچھ. مفتی صاحب ایک منٹ, خان یہ نا لیڈز آیا, اسے پرماننٹ بلاک کرو, کر دیا جی, سب کرے بلاک. پرماننٹ بلاک کرو. یہ اپنے وہ یہ لاش 10 من کا جو ہے نا, وہ جو اسی رجولیت کرواتا رہتا ہوتا تھا, یہ وہ لوگ ہیں. اس امام کی غیب کسی ایک چیز کے اندر یہ اس کو سچا نہیں, کسی ایک چیز, کوئی ایک نہ, وہ عبادت کے اندر وہ فیل ہو جاتا ہے. نمازیں وہ نہیں پڑھتا تھا, روزے وہ نہیں رکھتا تھا, زکوٰۃ اس نے پوری زندگی کبھی نہیں دی, حج اس نے پوری زندگی کبھی نہیں کیا. یہ تو عبادتوں کے معاملے ہیں. انسانی معاملات کے اندر بھی وہ فیل ہے. نہ وہ حقوق زوجیت پورے کرتا ہے, نہ وہ اخلاقی طور پہ پورا اترتا ہے. پھر جناب کتاب و قلم کی بات کر لیتے, کتاب و قلم کے اندر وہ بندہ فیل ہے. مطلب کسی زندگی کے کسی ایک گوشے کے اندر اس کو پرفیکٹ ثابت کر دو, آ جاؤ. کوئی ایک گوشہ بتا دو اس کا کہ اس کے اندر بہت زبردست حضرت مسیح صاحب کی جے ہو, کہ صرف نعرے لگانے رکھے ہوئے ہیں کہ نعرے لگانے سے بندہ سچا ہو جاتا ہے.
कलम में तो मुफ्ती साहब बहुत तगड़े थे, उनका नाम था सुल्तानुल कलम, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? सुल्तानुल कलम जाहिल मुतलक दा, सुल्तानुल फिल्म था वो कलम। सुल्तानुल छुरी। कहता है जी कुरान दी से बात करें, भाई कर ना कुरान दी से कर, कि कौन सी कुरान की आयत है या हदीस है कि जिसमें है कि मसीह जो होगा वो किताबें लिखेगा, मसीह जो होगा वो टानक वाइन पिएगा, शराबें पिएगा, मसीह जो होगा वो जानी होगा, शराबी होगा, भंगी होगा, फीमी होगा, वो 5 और 50 के नाम के ऊपर वो डाका डालेगा, गबन करेगा, लोगों को फ्रॉड करेगा, फ्रडिया होगा। करो कुरान दी से साबित करो, आओ कुरान दी से बात करते। हम कब कहते हैं नहीं कुरान दी से? कुरान दी से करेंगे, करो साबित कि उसका निशान होगा मसीह का कि उसके पछवाड़े से 16 दिन तक खून आएगा और वो लोगों को कहेगा ये मेरा मौजज़ा है। वो कहेगा कि मेरा ये मौजज़ा है, दिन और रात में 100 दफा टट्टी और मूत्र करना ये मेरा मौजज़ा है, और मिर्गी के दौरे पड़ना ये मेरा मौजज़ा है। दिखाओ कुरान हदीस कहां पे लिखा हुआ? किसी जगह टिकते ही नहीं है कादियानी। खुद कहेंगे कुरान हदीस से बात करनी है। मैंने कहा चल यार कर ले कुरान हदीस ना कर ले, करते सही मर जा किसे पेंडे पै ते सही तू। नहीं जी मैं ओदे नाल भी नहीं करनी ते ओदे नाल भी गल नहीं करनी, तेरे नाल भी नहीं करनी। अच्छा मैं कहा तू आपा ही दस दे किदे नाल करनी है। नहीं मैं किसी नाल भी नहीं करनी। चलो बस एनजी है जी। और कोई चार चफले कुछ भी ना चले ते। अच्छा फिरका कौन सा है तुम्हारा? फिरका बताओ। चलो यार भाई मैं फिरका अगर बता भी दूं तो क्या मिर्जा सच्चा साबित हो जाएगा? है क्या कोई भाभी है तो वो अगर कहे मैं भाभी हूं तो क्या तुम सच्चे हो जाओगे? मिर्जा सच्चा हो जाएगा? कोई बरेलवी है तो कहे जी मैं बरेलवी हूं तो क्या मिर्जा सच्चा हो जाएगा? पता नहीं अजीब मखलूक है कादियानियत। जिया जिया हाँ जी जी हाँ जी सर। हैं हाँ जी बिल्कुल जी, तुसी सुनाओ ठीक ठाक? बेहतरीन वेल सही हो। चलो बोवो भाई फैसल भी बैठा है, चलो माशाल्लाह। तो बोवो मैं भी चलो हाजरी लग ही गई है थोड़ी जी। अल्लाह खैर करे। कुछ भी नहीं कहा दिया नहीं तो कुछ भी नहीं यार, मतलब होंदा है ना एक कोई बड़ा कोई तुमन खान यार वल्ला दिल करदा अल्लाह दी कसम दिल करदा कोई खिलाड़ी किस्म दा बंदा सामने होए, सानू भी डर लगे, आलिम हो के सानू डर लगे कि ओए होए अगे यार। और पूरी तैयारी करन दा सी ओदे कोल कहिए कि यार मैं तैयारी करनी है, तू मौजू दस दे मैं तैयारी करांगा पहले क्योंकि तू बड़ा वड्डा खिलाड़ी है। एक साडी ख्वाहिश ही रह गई अल्लाह दी कसम है। चलो जी रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या बनना आपने? फिर मिर्जे मसरूर ना रख लो मनाजरा, फिर सानू कुछ बड़ी भी दाढ़ी नहीं ओने ए कह के मेरा की जवाब देणगे ओ किताबां केड़ी किताब चो वाला देणगे आए दे जवाब च वो अकीम सलात व आतो ज़कात ਉਹਨੇ का कहना मतलब पहले करना। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਰਫ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8 ਜਾਂ 10 ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਫੇ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ। ਉਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ। जे इस तरह मिर्जे ने इब्राहिम अहमदी दे पहले हिस्से ते इश्तिहार लिखया ਆਹੋ ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ वो कहता ज़्यादातर इस्लाम की लोग हमायत, इस्लाम की हमायत, इस्लाम की केड़ी हमायत ओदे ते मैं तो लवा तो बचा ही कख नहीं। केड़ी इस्लाम दी हमायत दे विच दलीलां ते
ओए लख दी लानत है। चलो यार रब रखा भाई, अस्सलाम वालेकुम। चले जी अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब से वो सवाल भी नहीं किया या रसूल अमीनी भाई, कौन सा? वो जो आपसे किया था, पूछ ही लेते एक दफा। कर लेना। और नहीं, मैं मुफ्ती साहब से बहुत डरता हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब भाई जिंदा दिल ने जड़ी दिली गल कर, नहीं अभी पूछ ही लेते ना, या रसूल अमीनी के थ्रू पूछ लेते, वो हमारे उस्ताद है तो वो उस्तादों के मैंने उस्ताद है। बोला नहीं भाई, आपका करा देते हैं लजना के साथ, तो वो आज थोड़े मूड में नहीं, तो नहीं तो वो तो बात कर लेते हैं। ना 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 करा करें मुफ्ती साहब, बड़े नीचे बहने भी बैठी होती मुफ्ती हैं। साहब अपने प्यारे हैं ना, वो कोई मसला नहीं, अपने प्यारे हैं, वो तो खुश होते हैं इस बात। नहीं या रसूल ये अमीनी नीचे साहब, पप्पू है, मेरे आपने ख्याल में थोड़ी देर पप्पू ने भाई आबद के बारे में मेरी ब्राड पर, मैं गाड़ी चला रहा था तो इसने बकवास की है पप्पू ने, तो मेरे ख्याल में इसको बेशक आपने इसे ब्लॉक करना है तो करते हैं। चलो खैर है, वो बेचारा आदत से मजबूर है। या रसूल अमीनी साहब, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप डिनर कर रहे हैं 12:30 बजे, तो वो खाना रात का था कि इत्यादि गलती थी? इज्तिहादी गलती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये भी अच्छा हो गया। मुझे ऐसा लगा कि रात का खाना गर्म करके दोपहर में खाकर डिनर कह रहे हैं उसको ना। आहो इंज भी हो सकदा, वैसे तवील ते हो सकदी है, रात वाला खाना बंदा दोपहर टाइम गर्म करके खा ले ते कभी मैं डिनर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जी जी, तभी नहीं, अभी हमने कई जैनियों से सीख ली है उस्ताद मोहतरम काफी। तो वो आपका वो मुर्दा कब आ रहा है या रसूल अमीनी साहब, वो जो आपने बुकिंग कराई है? कौन सी? वो अमीर गरीब सलीम जो है, किस चीज की बुकिंग कह रहे हैं? कबर फिरोश हूँ ना मैं, आपने मुझे जो कबर की अच्छा बुकिंग अच्छा अच्छा, हाँ नहीं वो मैं मीर लतीफ वास्ते कराई थी, मीर सलीम वास्ते नहीं। सॉरी गरीब लतीफ जो है। हाँ जी, ਮੁਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ फड़का देता है, और मरजई नहीं, इन्होंने फार्मूला मरजइयों को मिला हुआ है, ये उसका सार गोबर में देते हैं, अच्छा तो अगले दिन वो फिर जिंदा हो जाता है, फिर हम मारते हैं, फिर अगले दिन जिंदा कर लेते हैं ये इसको। दफनाने तक नौबत ही नहीं आने दे रहे। ਆ ਮੌਲਵੀਓ ਉਹ ਵੇਖ ਲੋ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਓਏ, ਫਿਰ ਠਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ किधर? ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? या अल्लाह खैर, किधर से दलील से वो बंद हो गया हीर भाई। ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਬੰਦ, ਲੈ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੰਮ चलो ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ। आखिर भाई पप्पू की लिटर परेड करनी है तो ले लो ऊपर। ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਣਾ ਨਾ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮੈਂ ਭਜਾ बहुत ਦੇਣਾ। मैं भी नहीं पसंद करता, मेरे पास बैठता था, इसने डॉक्टर होली स्पिरिट की भी ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, नहीं है इसको इतनी ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮਿੱਟੀ बिल्कुल ਪਾਓ ठीक, ਉਸਨੂੰ। बिल्कुल ठीक। ਹਾਂ ਓਏ ਉਹ ਯਾਰ ਰਸੂਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਚੋਂ ਵੇਖ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? केड़ा बंदा? सरकारी मुसलमानों, ये तो अपना उमर भाई है। ये तो अपना ही उमर भाई। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਜਾਇਆ? ये देख लो किधर फेक आईडी तो नहीं बनाई है मरजई किसी ने? फाड़ के चेक करो। जो ऊपर आकर क्या कर लेंगे? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, जी मोहतरम। ये उमर है खुद है जी जी, कैसे? ठीक ठाक। ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੇ। ना ना अपने है जी, अपने हफीज शेख साहब भी अभी दलील से बोलो फिर ना सरकारियों बाद तुम आखो भी जनाब अहमदी तहस नहस कर गया तो कर मैं अभी आपका दलील से मुंह बंद करा तो आप बाज नहीं आते ना, अभी हफीज शेख को उठाता, वो अभी कहता है कि क्या भाई की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक हो? कैसी तबीयत है? वो कहता है मिर्जा साहब को मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। जबरदस्त, तुम सुनाओ ठीक हो? करम है अल्लाह, काफी दिनों बाद नजर आए।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ भाई साहब बात करें जी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੀਂਦ 'ਚ ਪਿਆ ਆਓ ਜੀ ਯਾਰ ਟਾਲੋ ਯਾਰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਪਿਆ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਟੱਟ ਜਾਣਾ ਫੀਸ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਯਾਰ ਫੜੋ ਛੁਰੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ नहीं सामने कोई जरूरत नहीं मौलवी कौन दी कि मैं मौलवी को के ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮੋ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ एक साहब कह रहे सन ये बातें फलानी बात ना करें हमारी बहनें नीचे बैठी थी जिस वक्त वो पिछवाड़े में से खून